بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، عام لوگ اپنی سادہ زبان میں اس کو خدائی مہینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات بھی ان کی درست ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ جو اس سے پہلے گزر چکا یہ میرا مہینہ، اور پھر آگے جو رمضان آ رہا ہے، یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، فرمایا یہ میری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے۔ یہ لگاتار تینوں مہینوں کی بڑی فضیلت ہے، اور ان مہینوں میں بڑے بڑے معاملات کام بھی ہوئے۔ اور 15 شعبان کی فضیلت و حدیثوں میں موجود ہے۔ رجب میں شب معراج کا واقعہ کتنی بڑی شان والا، اور یہ معراج کا حصہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی دے دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، وہ حصہ مل گیا۔ پھر آگے رمضان المبارک نے تو انتہائی کر دی، اس میں تو بخشش، مغفرت اور رحمت اتنی زیادہ ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن پاک کے اندر عظمت آئی، یعنی کوئی بیان کرنے شروع ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ اب جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زمانہ گزر گیا، آپ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچ چکے، لیکن لوگ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، تحریروں میں، تقریروں میں، ہر طرح کے بیانات میں۔ وہ رمضان المبارک کی فضیلتیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور قیامت ہم سب ختم ہو جائیں گے، وہ رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ ان تینوں مہینوں میں جو کام کیے جائے ان کاموں کی بڑی شان۔ تو میں ایک کام آپ کو ایسا بتاتا ہوں، ایک عمل ایسا بتاتا ہوں، ایک وظیفہ، اس کی ترتیب ایسی بتاتا ہوں۔ رجب میں نہیں شروع کر سکے اب کر لیں، اب نہیں کر سکیں گے تو رمضان میں کر لیں۔ آپ نے یہ شعبان کی 15ویں تاریخ، اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، جیسے حدیث میں کہا نصف شعبان، 15ویں، اس رات میں آپ حسب توفیق، جتنی آپ کی توفیق ہے اتنی عبادت کریں۔ عبادت جس طرح دل چاہتا کریں، ذکر و اذکار کر کے اللہ کی یاد میں لگے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، وعظ و نصیحت کا عمل جاری رکھیں، گھر میں کریں یا مسجد میں۔ ظاہر ہے میری محترم مائیں بہنیں تو گھر میں عبادت کریں گی نا، لیکن مردوں کے لیے بھی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد نوافل گھر میں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، اشراق کی نماز جو ہے اس کے بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھا کرتے تھے، اور باقی نفل جو ہیں جس طرح ظہر کے بعد ہیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، وہ گھر میں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ عبادت بھی آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح بھی کریں۔ اور کچھ علماء نے مخصوص طریقے لکھ دیے، اس طرح آپ نفل پڑھیں، اس طرح آپ
یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ پر پڑھیں، یہ تسبیحات اس طرح کریں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے تجربے اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق کیے اور ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا۔ اب اس طرح میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، توجہ سے سن لیں، توجہ ہے سب کی، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ آپ نے اس رات میں، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت یہ پڑھنے ہیں۔ یہ دیکھیں مغرب کے بعد تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، عشاء جو ہو جاتی ہے جلدی، عشاء سے لے کر صبح فجر تک، فجر کی اذان تک، اذان ہونے سے پہلے پہلے پوری رات ہے آپ کے پاس۔ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیم اگر پڑھنا ہے تو اس کو آپ پڑھیں 11 مرتبہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرا کوئی درود پڑھوں، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا ہے، تو اس کو پڑھیں آپ 100 دفعہ۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اس کو آپ پڑھیں 33 دفعہ۔ یہ اول آخر پڑھنے ہیں، جو میں ابھی وظیفہ بتاؤں گا اس کے اول آخر۔ درود ابراہیم 11 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تو مختصر لیکن ہے بڑا جامع، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا جو بتایا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس بات کو بھی وضاحت سے سمجھے کہ یہ تینوں نہیں پڑھنے، ان تینوں میں سے جو مرضی پڑھ لیں، یا درود ابراہیم پڑھیں یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں، اور یا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم یا یہ پڑھیں۔ یعنی تینوں اکٹھے نہیں پڑھنے، ان تینوں میں سے کوئی جو ہیں تو سب اعلیٰ سے اعلیٰ، کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ درود پاک بھی اس کے بارے میں تو تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ اس کا یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ سارے رحمتوں والے برکتوں والے ہیں، جو آپ مرضی پڑھ لیں، دل کی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ استغفار کریں۔ یہ جو استغفار ہے یہ توبہ ہے، توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس طرح کبھی اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر اللہ اس کی توبہ کو مٹا کر وہاں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے بھی میرا بندہ شرمسار نہ ہو۔ نامہ اعمال میں جب دیکھے گا گناہ لکھے ہیں، برائیاں لکھی ہیں، جھوٹ لکھا ہے، زیادتیاں لکھی ہوئی ہیں، نافرمانیاں لکھی ہوئی ہیں، کتنی ذلت ہوگی، کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ اللہ وہ مٹا دیتے ہیں کہ بندہ میرا شرمندہ بھی نہ ہو۔ یہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، جس جرم میں بھی کوئی مبتلا ہے اس کی توبہ کرے۔ اور توبہ کے لیے سب سے بڑی چیز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ من کل ذنب کا جو لفظ ہے، ہر گناہ، مانا یہ ہر گناہ سے میری توبہ۔ میں اگر نماز نہیں پڑھتا اس سے توبہ، مجھ سے اگر والدین کی نافرمانی ہوتی ہے اس سے توبہ، کوئی شرکیہ کلمات یا شرکیہ کام مجھ سے ہوتے ہیں اس سے توبہ، جھوٹ بولتا ہوں اس سے توبہ، کوئی گندے کسی عمل میں مبتلا ہوں تو اس کی توبہ۔ یعنی من کل ذنب کا مطلب ہر گناہ سے توبہ۔ تو 100 دفعہ یہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس کے بعد آپ یا وہابو، یہ اللہ کا نام ہے، 100 دفعہ یہ پڑھ لیں۔ اور آخر میں پھر وہی درود جو میں نے 3 قسم کے بتائے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں۔
بس اس کے بعد توبہ تو آپ نے ہر گناہ سے کر لی، اسی لیے میں نے وضاحت سے بتا دیا ترجمہ، تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ توبہ کس کی ہے، کوئی خاص نہیں، ہر گناہ سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد بھی آپ اپنی تسلی کے لیے اپنے الفاظ میں دعا مانگ سکتے ہیں، رزق کی کشادگی کے لیے بھی اس کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے بھی۔ اور کئی میری مائیں بہنیں شوہر کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں کہ وہ ہماری جو جائز ضروریات ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگ سکتی ہیں۔ اور کئی میرے ایسے بھائی ہیں جو اپنی ازواج کی طرف سے، اپنی بیویوں کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں، وہ ہماری جائز بات نہیں سنتی، ان کے اندر یہ عیب ہے، وہ اس کام کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت، تعلیم کے لیے، ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ رات تو ویسے ہی بخشش اور مغفرت کی ہے، یہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے، آپ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر کی راتوں میں، لیلۃ القدر کی جو رات وہ بھی پوشیدہ ہے، مخصوص ہے، 27ویں کا زیادہ احتمال ہے، عیدین کی راتیں ہو گئی، شب جمعہ ہو گیا، ان اوقات میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ فوراً جو موقع آ رہا ہے، اس موقع کو بھی ضائع نہ کریں، ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو، میری محترم ماؤں بہنوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔